اس ویڈیو میں ہم حروف اصلیہ کو سمجھیں گے کہ یہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حروف زوائد جو زائد حروف ہوتے ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، عربی گرامر سیکھنے والے کو خاص طور سے علم الصرف کے طالب علم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کس کو کہتے ہیں، اور جو ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے سامنے مثلا الکتاب ایک لفظ ہے، اب اس میں حروف اصلیہ کون سے ہیں اور حروف زائدہ کون سے ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو صیغہ حل کرنا آ جائے گا، گردانیں بنانے آ جائیں گی، اور اس سے آپ کو لغت میں کسی لفظ کو تلاش کرنا، المنجد ہے، القاموس الوحید ہے، مصباح اللغات ہے، تو ایسی لغات جن میں حروف اصلیہ کی ترتیب پر الفاظ کو دیا ہوا ہوتا ہے تو ان میں الفاظ کو تلاش کرنا آپ کو تبھی آئے گا، تبھی آپ کے لیے آسان ہوگا جب آپ کو حروف اصلیہ کا پتہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حروف اصلیہ کو سمجھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی جو اسپانسر ہیں وہ ہماری بہن ہے محترمہ فراشہ صاحبہ۔ کئی سال سے یہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہاں ماشاءاللہ یہ ایک کام ایسا کر رہی ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا ہے کہ میں ان کی اس ویڈیو کے ذریعے سے پبلسٹی کروں کہ یہ سعودیہ میں اگر آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی خریداری کرنی ہوتی ہے، پہلی دفعہ گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز اچھی کہاں ملتی ہے، کتنے تک کی ملتی ہے، تو یہ ایسی مارکیٹوں کے بارے میں بتاتی ہیں، دکانوں کے بارے میں بتاتی ہے جہاں اچھی چیزیں مناسب داموں میں ملتی ہیں یا ایک طے شدہ ریٹ پر ملتی ہیں، تو یہ ساری تفصیلات وہاں کی اور بہت کچھ یہ اپنے یوٹیوب چینل پر بتاتی ہیں۔ تو آپ ان کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو مکہ مکرمہ جانے کی توفیق مل رہی ہے، ملنے والی ہے اور پہلی دفعہ ہے یا بہت کم آپ کا جانا ہوتا ہے تو آپ کے لیے ان کا چینل مفید رہے گا۔ خواتین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خاتون ہے، ان کا چینل ہے، تو جتنی بھی ایسی خواتین ہیں جو مکہ مکرمہ جانا چاہتی ہے وہ ان کا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آسان قرآنی عربی کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی تیسری آیت کا دوسرا حصہ ہے یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلا حصہ تھا، اور ویقیمون الصلاۃ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یقیمون کا مطلب ہے وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کو۔ اب یہاں یقیمون کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ قاف، واو اور میم۔ الصلاۃ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ صاد، لام، واو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یقیمون میں تو یا ہے، آپ واو کیسے کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ میں تو الف ہے، یہاں بھی آپ واو لا رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا اور مجھے یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، ان میں عام طور پر 3 حروف ایسے ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے رد و بدل کر کے دیگر بہت سے الفاظ بنائے جاتے ہیں، تو ان کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ بعض الفاظ میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن میں حروف اصلیہ 5 بھی ہوتے ہیں۔ تو جن میں حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں ان کو ثلاثی کہتے ہیں، جن میں حروف اصلی 4 ہوتے ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں، اور جن میں حروف اصلی 5 ہوتے ہیں ان کو خماسی کہتے ہیں۔ ثلاثی اور رباعی میں افعال اور اسماء دونوں پائے جاتے ہیں۔ خماسی جو ہے وہ صرف اسم ہوتا ہے، فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتا۔ خماسی اس کا یہ مطلب یاد رکھیے گا کہ 5 حروف اصلی، بعض صرف کی کتابوں میں خماسی، سداسی، سباعی تک کے الفاظ ہیں، تو وہ تمام حروف کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں حروف اصلیہ کے اعتبار سے۔ اب اہم سوال تو یہ رہ گیا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کس لفظ کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ تو اگر آپ صرف کے طالب علم ہیں تو سب سے پہلا طریقہ آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس لفظ کا ماضی مطلق کا
سب سے پہلا صیغہ بنائیں، اس کے بالکل ثلاثی مجرد کے ماضی مطلق کا سب سے پہلا صیغہ آپ بنائیں۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک لفظ آیا یعلمون، اور ایک اور لفظ آیا تعلمو، ایک لفظ آپ کے سامنے آیا عالمن، ایک اور لفظ آیا معلومن۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ان میں حروف اصلیہ کیا ہیں۔ اب ہم کو معلوم کرنا ہے اپنے طریقے سے، تو ہم کیا کریں گے، ان کا ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے علیمہ۔ ماضی کا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 حروف لینے ہیں، اگر رباعی ہے تو 4 حروف لینے ہیں۔ جب 3 حروف لیں گے تو آپ کو تینوں پر زبر لگانا ہے، عام طور پہ تینوں پہ زبر ہوگا، ہاں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیچ والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ جائے۔ اب ابواب آپ نے پڑھے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے تو میں ویسے ہی آپ کو جنہوں نے پڑھے ان کو بتا دوں، جیسے نصر ینصر ہے تو نصر، ضرب یضرب ہے تو ضرب، فتح یفتح ہے تو فتح، ان میں دیکھیں تینوں پہ زبر ہے۔ سمع میں البتہ بیچ والے کے نیچے زیر ہے، کرومہ میں بیچ والے پر پیش ہے، تو بیچ والے حرف پر زبر زیر پیش تینوں کا امکان ہے، زیادہ تر زبر ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی سے بھی 3 حروف جوڑیں، ان پر زبر لگائیں تو عام طور پر عربی زبان کا کوئی با معنی لفظ بنے گا فعل ماضی مطلق کا سب سے پہلا صیغہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، نصر اس نے مدد کی۔ ہم ابھی فعل ماضی کو نہیں سمجھ رہے، میں ویسے ہی علم الصرف کے طلبہ کو مزید وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنا لیں۔ اب اس میں جو 3 حروف آئے ہیں وہ حروف اصلیہ ہیں، تو یعلمون، تعلمو، عالمن، معلومن کا حروف اصلیہ معلوم کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا علیمہ ایک لفظ بنے گا جس کا مطلب ہے اس نے جانا، عین، لام اور میم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعلمون، تعلمو، عالمن، معلومن وغیرہ جس کی جتنے بھی مشتقات ہیں ان کے حروف اصلیہ ہیں عین، لام اور میم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، جو علم الصرف ابھی جنہوں نے نہیں پڑھی مستقبل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی وہ قبل از وقت ان کو یہ معلوم کرنا ہے، قبل از وقت تو نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ حروف اصلیہ کیسے پہچانتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں نا، جن کے آپ کو حروف اصلیہ معلوم کرنے، یا پھر ایک ہی لفظ آیا ہے، مثلاً الکتاب آپ کے سامنے آ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الکتاب کا آپ کو اس کے معلوم کرنا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے 3 ایسے حروف اٹھا لیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی عربی، اردو یا عربی میں کوئی ایسا مستعمل لفظ آپ کے سامنے آ جائے، خاص طور سے اس کا مصدر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو آپ کو بتا دے گا کہ ہاں یہ معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور ان 3 میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر ہم حذف کر دیں گے تو وہ معنی وہ فوت ہو جائیں گے۔ تو جیسے یعلمون ایک لفظ ہے، اب اس کے حروف اصلیہ آپ کو معلوم کرنے، تو یعلمون میں یا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، واو بھی ہے، نون بھی ہے۔ آپ کو ان میں سے، اب اس کا ترجمہ ہے وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کے حروف اصلیہ میں جاننے والا لفظ لانا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں علم کا مطلب ہے جاننا، علم کا مطلب ہے جاننا، تو اس کا مطلب ہے یعلمون کے حروف اصلی علم ہے، یعنی عین لام میم ہے۔ اسی طرح یعملون، تعملون ایک اور الگ الفاظ ہے جن کا مطلب ہوتا ہے آپ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو کرنا کس لفظ میں پایا جاتا ہے؟ عمل میں پایا جاتا ہے۔ تو عین میم لام یعملون کے حروف اصلی ہیں، عین لام میم یعلمون کے حروف اصلی ہیں۔ اسی طرح صابر، اصبر، فصبر، یہ الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ان میں سے کوئی۔ تو اب آپ دیکھیں صبر کے اندر یہ والا معنی پایا جاتا ہے، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو پتہ چلا صاد، با اور را حروف اصلیہ ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے الکتاب کا لفظ رکھا تھا، تو اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا، تو البتہ اس سے کتب کا لفظ ایک ایسا بنتا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کتب۔ تو اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاف، تا اور با اصل حروف اصلی ہیں، اصل حروف ہیں یعنی حروف اصلیہ ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، یہ تیسرا طریقہ سمجھ لیں آپ اس کا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف زائدہ کون سے ہیں۔ حروف زائدہ وہ ہوتے ہیں جن کے علاوہ حروف کبھی بھی زائد نہیں ہوتے۔ 10 حروف ایسے ہیں کہ وہ زائد بھی ہوتے ہیں،
اصلی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان 10 کے علاوہ کوئی اور 11واں حرف ایسا نہیں ہے جو زائد ہوتا ہو۔ تو جب آپ کو زوائد پتہ چل جائیں گے نا، تو اب کوئی لفظ ایسا آیا کہ اس کے اندر 3 حروف آپ کو ایسے مل گئے کہ جو زوائد میں سے نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ وہ 10 حروف کون سے ہیں، اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک استاد سے اس کے شاگردوں نے پوچھا، عربی میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے عربی میں پوچھا ہوگا کہ استاد جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حروف زوائد جو 10 ہیں آپ نے بتایا وہ کون کون سے ہیں۔ تو استاد صاحب نے ان کو عربی میں جواب دیا کہ سألتمونیہا۔ سألتمونیہا کا مطلب ہے آپ لوگوں نے مجھ سے حروف زائد کا پوچھ لیا ہے پہلے۔ تو طلبہ حیران رہ گئے، طلبہ نے کہا ہم نے تو نہیں پوچھا۔ تو استاد صاحب نے دوبارہ کہا الیوم تنساہ، آج آپ ان کو بھول رہے ہو، حروف اصلیہ کو آج آپ اس کو بھول رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا استاد جی ہم کو تو یاد ہی نہیں آ رہا، آپ نے بتایا۔ تو پھر استاد صاحب نے وضاحت کی کہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہ، یہ 10 حروف کا مجموعہ ہے جو دونوں مرتبہ استاد نے بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ واللہ عالم قصہ صحیح ہے تو استاد کی مہارت ہے، قصہ کسی نے فرضی طور پر بنایا تو قصہ بنانے والے کی مہارت ہے۔ آپ کو حروف زوائد جو 10 ہے وہ یاد کرنے ہیں، تو آپ کو یہ جملہ یاد کرنا ہے سألتمونیہا۔ سألتم کا مطلب ہے تم نے پوچھا، اور سألتمونی کا مطلب ہے تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور ہا ضمیر کا مطلب ہے اس کے بارے میں، تو تم لوگوں نے مجھ سے یہ چیز پوچھ لی ہے۔ یا الیوم تنساہ، اب سألتمونی ہمیں دیکھیں سین ہے، دوسرا حرف حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر تا ہے، پھر میم ہے، واو ہے، نون ہے، یا ہے، الف ہے، ہا ہے۔ یہ 10 حروف ایسے ہیں، آپ ان کو یاد کریں۔ آسان طریقہ سألتمونیہا لفظ آپ نے یاد کر لیا۔ اب آپ کے سامنے لفظ آیا الکتابو۔ الکتابو کے اندر پہلے تو وہ دیکھیں وہ کون سے حروف ہیں جو ان زوائد میں سے نہیں ہیں۔ کاف سب سے پہلے الکتابو کے اندر ہے، حمزہ تو سألتمونیہا میں ہے، پھر اس کے بعد لام ہے، وہ بھی سألتمونیہا میں لام بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کاف ہے، سألتمونیہا میں کاف ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاف کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ یہ الکتاب کے حروف اصلیہ میں سے ایک ہے، باقی بھی ممکن ہے لیکن کاف کا طے ہو گیا کہ یہ زائد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تا، سألتمونیہا میں تا موجود ہے، تا میں احتمال ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ حروف اصلیہ میں سے ہو سکتا ہے یہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو۔ اس کے بعد پھر الف ہے، سألتمونیہا الف ہے، وہاں پہ الف میں بھی شک ہے۔ پھر الکتابو کے سب سے آخر میں با ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سألتمونیہا میں با نہیں ہے، تو کاف کا طے ہو گیا کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، با کا طے ہو گیا کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہے۔ اب آپ کے سامنے صرف اتنا رہ گیا کہ آپ کو تا کے بارے میں یا بیچ میں کسی اور، الکتابو کاف اور با کے بیچ میں تا ہے اور الف ہے، اور شروع میں الف اور لام ہے۔ اچھا الفاظ کے شروع میں جو الف لام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہو سکتے، تو اب الف لام کو ہٹائیں گے تو کتاب لفظ بچے گا۔ کتاب میں اب الف ہی ایسا ہے کہ جو زیادہ تر زائد ہو سکتا ہے۔ پھر کتاب کی جمع کتب سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پھر کتابت، کاتب، مکتوب، تکتب، یکتب، ان تمام الفاظوں کو نکال کے آپ لفظوں کو آپ نکال کے دیکھیں کہ ان میں مشترک حروف میں کاف اور با کے علاوہ تا ہے یا الف ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا تا ہے۔ ایسے ہی آپ بہت سارے الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حروف اصلیہ کو معلوم کرنے کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ماضی کا سب سے پہلا صیغہ بنائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا 3 حرفی کوئی مادہ ایسا نکالے جو اردو میں استعمال ہوتا ہو، خاص طور سے مصدری معنی اس کا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو حروف زوائد یاد کرنے، سألتمونیہا جو حرف حروف زوائد میں سے نہیں ہوگا اس کا حروف اصلیہ میں سے ہونا یقینی ہوگا، جو حروف زوائد میں سے ہوگا اس کے حروف اصلیہ ہونے میں احتمال ہوگا۔ تو یوں تھوڑی سی عقل لڑا کر آپ حروف اصلیہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔